السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت جو یوکرین میں ہو رہا ہے روس کے حملے کے بعد، اس پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں۔ یوکرین ایک کمزور ملک ہے جو سابق سوویت یونین کے وجود سے ہی نکلا تھا جب سوویت یونین ٹوٹا تھا، اور پھر اسے نیٹو نے اور امریکہ نے جھوٹے خواب دکھائے اور لا کر روس کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس کا انجام یہ ہے کہ اب یوکرین کے اوپر روس کا جو ہے وہ تقریباً قبضہ ہونے والا ہے۔ اس کے کیپٹل میں اس کی افواج پہنچ چکی ہیں، اور ایون جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عنقریب سارے یوکرین جو کیپچر کر لے گا رشیا یا روس۔ تو یہ صرف یوکرین پر ایک قبضہ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو وہ تمام ریاستیں جو سابق سوویت یونین کے ٹوٹنے کے باعث آزاد ریاستوں کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ اس میں سنٹرل ایشیائی کنٹریز ہیں یا باقی ممالک ہیں، ان پر آہستہ آہستہ روس قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ سارے ریاستیں جو ہیں یا روس کے وہ کمزور ہمسایہ ممالک جو کسی وقت جو وارسا پیکٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے یا سابق سوویت یونین کے ساتھ ان کے اتحادی تھے، یہ سارے سہم جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے اور روس کے زیر اثر آ جائیں گے۔ یہ ایک نئی شکل مطلب دنیا کے سامنے آنے جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو امریکہ اور نیٹو کا جو اندر کا کھوکھلا پن ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ ایک تو افغانستان میں 20 سال کی لڑائی کے بعد امریکہ کو اور نیٹو کو جس طرح کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ابھی تک اس کے زخم جو ہیں وہ مندمل نہیں ہوئے، تو دوسری یہ شکست جو ہے یوکرین کی، یہ بھی دراصل امریکہ کی اور نیٹو کی کمزوری کا ایک عنوان بن کر دنیا کے سامنے آئی ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس کے اثرات تائیوان پر بھی پڑیں گے۔ اب چین بھی اس سے حوصلہ پا کر تائیوان پر اسی طرح کا قبضہ کر سکتا ہے جس طرح روس نے یوکرین پہ کیا ہے، اور روس کی مدد میں چین پیش رہا ہے، اور اگر چین فیصلہ کرتا ہے کہ تائیوان پہ اس نے قبضہ کرنا ہے تو رشیا بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہی اس کی مدد کرے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس سے انڈیا کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے 70 سال امریکہ کی یہ جھوٹے جو وعدے ہیں اور جو سبز باغ دکھانے کا ایک طریقہ ہے وہ پاکستان نے تو بھگت لیا ہے۔ ہمارا تو مشرقی پاکستانی بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور امریکہ کے جو بحری بیڑے تھے وہ آتے آتے رہ گئے تھے۔ اب یوکرین کا جو حشر ہوا ہے تو بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ امریکی شہ پر کبھی چین کے خلاف جو ہے وہ الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، یا چین کے مقابلے کے لیے بھارت کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی امریکی اشارے پر پاکستان کے خلاف دباؤ بڑھا دیتا ہے، اور ہماری LOC پر جو ہے نا فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مودی حکومت کی بھی سوچنا چاہیے کہ امریکہ یہ مغربی ممالک صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی دوسرے کی لڑائی نہیں لڑ سکتے، چاہے یہ افغانستان کی جنگ ہو چاہے یوکرین کی جنگ ہو، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے نا، اس یوکرین کی اور روس کی جو جنگ ہے یا روس کی طرف سے یوکرین کے اوپر جو حملہ ہے، اس سے پاکستانی قوم کو بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے، موقع بلا موقع ہم اپنی فورسز کو گالی گلوچ دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور پاکستان کی ہر طرح کی جو پسماندگی ہے اس کے لیے ہم افواج پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو جو GDP ہے، جو اس کی ٹوٹل انکم ہے پاکستان کی، اس میں سے 85% ہمارے دفاعی بجٹ کا جو ہے نا اس میں جو ہے نا چلی جاتی ہے، اور 15% جو بچتی ہے وہ پھر سود میں خرچ ہو جاتی ہے، اور پاکستان کے پاس تو پیسہ کچھ نہیں بچتا، جس کی وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز بنے، کوئی ایجوکیشن پہ کوئی ہیلتھ پہ پیسہ خرچ ہو، پھر ہم دوبارہ جو ہے قرض لیتے ہیں، پھر اس کا سود ادا کرتے ہیں۔ تو یہ رواج ہے، یہ فیشن بن چکا ہے کہ جب بھی آپ موقع ملے آپ فورسز کو گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہیں، پاکستان کے سارے مسائل کے لیے افواج پاکستان کو ذمہ دار قرار دیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یوکرین کے پاس اپنی افواج ہوتی ہیں، اس کی فضائیہ ہوتی ہے، اس کی نیوی ہوتی ہے، اس کی بڑی افواج مضبوط ہوتی، یا اس کا میزائل اور ایٹمی پروگرام ہوتا، تو روس اس طرح کی جو ہے وہ جرأت کر سکتا تھا؟ کسی بھی صورت میں نہیں۔ پاکستان نے تو بڑی بڑی جنگوں کو بھگتا ہے،
افغانستان میں جو ہے 90s میں رشیا داخل ہوا گرم پانیوں کے جو ہے پیچھے، اور اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب امریکہ 20 سال تک یہاں لڑتا رہا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کس وجہ سے ہوا ہے؟ یقین ہماری قوم نے بھی قربانیاں دی، لیکن اس میں ہماری افواج کا سب سے بڑا عمل دخل ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سب سے بڑا عمل دخل ہے. تو اس لیے خدا رہا یہ ہر وقت جو پاکستانی افواج کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، ہماری فورسز کو گالیاں دینے کا جو رواج ہے اور انہیں برا برا کہنے کا جو ہم نے فیشن بنا لیا ہے، اور پاکستان کی ہر طرح کی محرومی اور پسماندگی اس کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے جو ہم نے یہ ایک رویہ اپنا رکھا ہے، اس رویے سے ہمیں طائب ہونا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ جب تک آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہوگا، آپ اپنی سلامتی کو، یکجہتی کو اور اپنے قومی جو بقا ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکتے. اور یہ میرے اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے گھوڑے ہمہ وقت تیار رکھیں، کسی بھی وقت آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اور پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ باقی چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اپنی تلوار جو ہے، اپنا جو اسلحہ ہے وہ انتہائی اعلیٰ کوالٹی کا خریدتے تھے. بھلے وہ چاہے بھوکے رہیں لیکن ان کے پاس اسلحہ اعلیٰ ترین کوالٹی کا ہوتا تھا. جب آپ کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے، جب آپ کا ہتھیار نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کس طرح لڑائی لڑیں گے؟ اور پاکستان جیسا ملک جو ہر طرح سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، واحد ایٹمی ملک ہے جس کے اوپر پوری جو ہے نا دنیا کی نگاہیں ہیں، وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے اور ہمارے لیے بڑے خطرات کا باعث بھی بنا ہوا ہے ہمارا ایٹمی پروگرام. اعزاز کی بات اس لیے کہ واحد ایٹمی ملک ہے جو اسلامی ملک ہے، اور خطرات اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پوری جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہماری دشمن بنی ہوئی ہیں. ایک ہمارا محل وقوع اس قسم کا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے رویہ جو ہے اس پر رد جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی افواج کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ وسائل اپنی قوم جو ہے وہ اپنے پیٹ کار کے اپنی افواج کو نہیں دے گی تو پھر ہم کہاں سے اپنی افواج کو مضبوط کریں گے؟ آپ کی افواج مضبوط ہیں، آپ کا انٹیلیجنس نظام مضبوط ہے، آپ کی فورسز مضبوط ہیں، تو پھر اب پاکستان اب تک بچا ہوا ہے. اور اگر ہم نے باقی رہنا ہے، اپنی قومی یکجہتی کو قائم رکھنا ہے اور اپنے قومی وقار کو قائم رکھنا ہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، تو پھر ہمیں اپنی افواج کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا. باصورت دیگر آپ کے سامنے یوکرین کی مثال بھی موجود ہے، آپ کے سامنے شام کی بھی مثال موجود ہے، لیبیا کو آپ دیکھ لیں، عراق کو بھی دیکھ لیں. جس ملک کا بھی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے اس کا حشر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یوکرین کا ہو رہا ہے. اور جس ملک کا نظام، اس کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے وہ بہت بڑے بڑے مسائل اور چیلنجز سے بھی پاکستان کی طرح سلامتی سے باہر نکل جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم ترین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.